کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی پیر اور مرید کا ذکر ہوگا، مستی اور محویت اور خمار تصوف کا ذکر ہوگا، جس میں سے مرشد کے پیار کی جھلک نظر آئے گی، تب ذکر ہوگا سید عبداللہ شاہ، جن کی وجہ شہرت بلّہ شاہ کے نام سے ہے۔ تو آج ہم اپنا یہ سفر طے کریں گے سید عبداللہ شاہ یعنی بابا بلّہ شاہ کے ساتھ۔ تو ایک بار پھر میں ہوں آپ سب کے ساتھ محو سفر صدف فاروقی۔ کہتے ہیں کہ عارفانہ کلام یا صوفیانہ کلام شاعری کا وہ کام ہے جو صوفیہ اور عارفین نے کی ہے۔ اس شاعری کی خاص بات اس میں پنہا عشق حقیقی کے اسرار و رموز ہیں، جس میں صوفیہ نے اپنے تجربات اور عشق حقیقی میں درپیش رکاوٹوں اور مراحل و مدارج بیان کیے ہیں۔ صوفی شاعری کا یہ کام مختلف زبانوں میں ہوا ہے اور ہر زبان میں پیش کیا جانے والا صوفی کلام عوام میں بہت مقبول ہوا ہے۔ مختلف صوفیہ کا کلام پنجابی، سندھی، اردو، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں موجود ہے۔ یہ کلام نثر اور شعر دونوں صورتوں میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے بابا بلّہ شاہ کی۔ آپ کا اصل نام سید عبداللہ شاہ اور لقب بابا بلّہ شاہ۔ والد کا اسم گرامی سید سخی درویش محمد رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے والد گرامی متقی عالم دین اور امام مسجد تھے۔ آپ کا تعلق عود شریف کے سادات گیلانیہ سے ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن جو قریب قیاس ہے وہ 1680 کے قریب ہے۔ پنجابی معاشرے میں اصل ناموں سے عرف بنانا ایک عام سی بات ہے۔ بلّہ شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے۔ ایک خاص سطح تک علم حاصل کرنے کے بعد آپ پر یہ انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سکون قلب کے لیے صرف اللہ کا تصور ہی کافی ہے۔ اسے اپنی ایک کافی میں یوں بیان کیا: پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں، تو نام رکھ لیا قاضی، ہتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ آپ خود سید زادے تھے، لیکن آپ نے شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کی جو ذات کے آرائی تھے۔ اسی طرح بلّہ شاہ نے ذات پات، فرقے اور عقیدے کے سب بندھن توڑ کر صلح کا راستہ اپنایا۔ مرشد کی حیثیت سے شاہ عنایت کے ساتھ ان کا جنون آمیز رشتہ ناقابل بیان ہے۔ جب کبھی بھی پیر اور مرید کا ذکر ہوگا، مستی و محویت اور خمار تصوف کا ذکر ہوگا، جس میں سے مرشد کے پیار کی جھلک نظر آئے گی، تب ذکر ہوگا سید عبداللہ شاہ یعنی بابا بلّہ شاہ کا۔ او چھتی آویں وے طبیبا نہیں تے میں مر گئی، چھتی بوڑی وے طبیبا نہیں تے میں مر گئی، چھتی آویں وے طبیبا نہیں تے میں مر گئی، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھتی آویں وے طبیبا نہیں تے میں مر گئی، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق
मुगलिया सल्तनत के उरूज में ओजकिलियाना में पैदा हुए। कुछ अरसे यहाँ रहने के बाद कसूर के करीब पांडो में मुंतकिल हो गए। उनके वालिद सखी शाह मोहम्मद दरवेश मस्जिद के इमाम थे और मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। बुल्ले शाह ने वालिद से इब्तिदाई तालीम हासिल की। बाद कसूर जाकर कुरान, हदीस, फिक़ह और मंतक में आला तालीम भी हासिल की। कुरान नाजरा के अलावा गुलिस्तान, बोस्तान भी पढ़ी और मंतक, नहू, मानी, किन्स क़दूरी, शरा व काया, सबका और बहरे अदबात भी पढ़ा। शतारिया ख्यालात से भी मुस्तफीद हुए। एक खास सतह तक हुसूल इल्म के बाद उन पर इंकिशाफ हुआ कि दुनिया भर के इल्म को हासिल करके भी इंसान का दिल मुतमईन नहीं हो सकता। सुकून क़ल्ब के लिए सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर ही काफी है। एक सवाल उनके जहन में गर्दिश करने लगा कि बुलिया, तू कौन है? तू क्या लेने आया है इस दुनिया में? क्या मकसद है तेरा यहाँ पे? बंदे का क्या राब्ता है तुझसे? रब क्या है? और है, अगर है भी या नहीं? अगर है तो कैसे देखूं मैं उसे? कैसे ढूंढूं? है कोई जो मुझे ये रास्ता दिखाए? है कोई जो मुझे ये बताए कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? और फिर खुद ही आपने कहा, बुलिया, की जाना मैं कौन। बातों विच पलीता ना मैं अंदर बैग किताबां, ना मैं रहिंदा भंग शराबां, ना मैं रहिंदा मस्त खराबां, ना मैं शादी ना गम ना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं अभी ना मैं खाकी, ना मैं आतश ना मैं वो पक्के वहदतुल वजूदी थे, इसलिए हर शय को मजहरे खुदा जानते थे। मुर्शिद के लिए इंसान कामिल का दर्जा रखते थे। मसलहत अंदेशी और मुताबिकत पजीरी कभी भी उनकी जात का हिस्सा ना बन सकी। जाहिर पसंदी पर तनकीद और तंज हमा वक्त उनकी शायरी का पसंदीदा जुज रही। उन्होंने शायरी में शरा और इश्क को एक लड़ी में पिरो दिया और इश्क को शरा की महराज करार दिया। उनके काम में इश्क एक ऐसी जबरदस्त कुव्वत बनकर सामने आता है जो शरा पर चलकर पैगामे हुसैनियत को फरोग देता है और यजीदियत को हमेशा के लिए शिकस्त देता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप रांझा को याद करते 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 अब मैं कौन हूं मुझे ये भूल गया है। अब मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं ही रांझा हूं। वो परमात्मा को रांझा बोलते हैं। रांझा रांझा कर दिनी में आपे रांझा होई, रांझा रांझा कर दिनी में आप रांझा होई, सदोनी मैनू ती तो रांझत हीर ना आखो कोई, सदोनी मैनू ती तो रांझा हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दिनी में आप रांझा होई, रांझा रांझा कर दिनी में आप रांझा होई, रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल न कोई, रांझा मैं रांझे विच और ख्याल न कोई। बाबा बुल्ले शाह ने
प्यार मोहब्बत के पैगाम को फरोग दिया। अरबी फारसी में आलिम होने के बावजूद आपने सराइकी को जरिया इजहार बनाया ताकि आवाम से राब्ते में आ सकें। बाबा बुल्ले शाह मुगलिया सल्तनत के आलमगीरी अहद की रूह के खिलाफ रद्द अमल का नुमाया तरीन मजहर हैं। उनका ताल्लुक सूफिया के कादरिया मकतब फिक्र से था। उनकी जहनी नशोनुमा में कादरिया के अलावा शत्तारिया फिक्र ने भी नुमाया किरदार अदा किया था। इसीलिए उनकी शायरी के बागियाना फिक्र की बाज बुनियादी खुसूसियात शत्तारियों से मुस्तआर हैं। आपका सिलसिला नस्ब चौथी पुश्त में शेख अब्दुल कादिर जीलानी से जा मिलता है। गुजरे हुए कल, गुजरते हुए आज और आने वाले कल पर मुहीत बाबा बुल्ले शाह दुनिया भर में करोड़ों इंसानों के दिलों में बसते हैं, उनके दिल की बात करते हैं और उनका रिश्ता अपने खालिक से जोड़ते नजर आते हैं। बाबा बुल्ले शाह का दौर हिंदुस्तान में इंतशार का दौर था और उस इंतशार के दौर में पंजाबी, उर्दू और सिंधी में बेहतरीन अदब तख्लीक हो रहा था। शाह अब्दुल लतीफ भटाई बाबा बुल्ले शाह के हमअसर थे और उन्हीं के अहद में सचल सरमस्त, वारिस शाह और मीर तकी मीर शायरी की जोत जगा रहे थे। मगर बाबा बुल्ले शाह की सूफियाना शायरी का रंग बिल्कुल जुदा है। उनकी ज़हनी रिसाई लामहदूद महसूस होती है। आपका कलाम दरियाए रमूज खजीना तौहीद रब्बानी है। आपका कलाम आशिकों के दिल का सुरूर, आरिफों और सूफिया कराम की आंखों के लिए ठंडक और नूर है। मसलहत अंदेशी और मुताबिकत पजीरी कभी भी उनकी जात का हिस्सा ना बन सकी। जाहिर पसंदी पर तनकीद और तंज़ हमा वक्त आपकी शायरी का पसंदीदा जुज़ रही। आपकी शायरी में शरा और इश्क हमेशा मुतसादम नजर आते हैं। आपकी हमदर्दियां हमेशा इश्क के साथ होती हैं। आपके कलाम में इश्क एक ऐसी जबरदस्त कुव्वत बनकर सामने आता है जिसके आगे शरा बंद नहीं बांध सकती। एक मौके पर अपनी जात के मुतालिक आप फरमाते हैं, बुल्ले शाह वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जिन्होंने जिंदगी में नेकियां कमाई हों। और बाद में तो आप हजरत शाह इनायत कादरी की खिदमत में हाजिर होकर रूहानियत की दौलत से मालामाल हुए। आपने अपने सूफियाना कलाम से लाखों इंसानों को हिदायत बख्शी। अपनी शायरी में आप मजहबी ज़ाब्तों पर ही तनकीद नहीं करते थे, बल्कि तर्के दुनिया की मजम्मत भी करते हैं और महज इल्म के जमा करने को वबाले जान करार देते हैं। इल्म की मुखालफत असल में इल्म बगैर अमल की मुखालफत है। अगर बनज़र गायर देखा जाए तो एहसास होता है कि बुल्ले शाह की शायरी आलमगीरी अकीदा परस्ती के खिलाफ एक रद्द अमल है। आपकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चूंकि लाकानूनियत, खाना जंगी, इंतशार और अगवान ताले आजमाओं की वहशियाना मुहिमों में बसर हुआ था, इसलिए इसका गहरा असर आपके अफकार पर भी पड़ा। आपकी शायरी में सुलह कुल, इंसान दोस्ती और आलमगीर मोहब्बत का जो दर्स मिलता है वो इसी मारूजी सूरत हाल के खिलाफ रद्द अमल है। आपका इंतकाल 77 साल की उम्र में 22 अगस्त 1757 में उसूर में हुआ। कहते हैं कि जब आपका इंतकाल हुआ तो कोई मौलवी आपका नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार ना हुआ। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो उस पर आपकी बरादरी और मौलवियों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी से ताल्लुक रखते थे और शाह इनायत जात के आराई थे, जो कि एक कमतर जात समझी जाती थी।
یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کو ہرگز گوارا نہ تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل انسان نچلی ذات کے کسی شخص کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ تمام مخالفت کے باوجود آپ اس پر ڈٹے رہے اور اپنی شاعری اور عمل سے ان سب کو جواب دیتے رہے۔ اس دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو کہ اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا، اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو عبداللہ سے بلیا اور بلیا سے کھوتے والا کہنے لگے۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے سامنے ایک بے معنی چیز تھی، انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ مختلف حوالوں سے آپ کے حوالے سے یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ آپ خواجہ سراؤں سے گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوک اور چوراہوں میں بھی ان کے ساتھ رقص شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ سے آپ کی برادری اور خاندان آپ سے سخت نالاں رہتے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے مولویوں نے آپ کو کافر قرار دے کر آپ کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور ان کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ دائر کر دیا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا، اور کنوارے کی مسلمان عورت سے شادی جائز نہ ہوگی۔ اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور بھنگی اور خسرے پنجاب کے سب سے بڑے شاعر بابا بلے شاہ کا جنازہ اٹھائے قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر آپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ مگر بلے شاہ کی گمنام قبر کے ارد گرد شہر پھیلتا چلا گیا، اور آج قصور شہر بابا بلے شاہ کا شہر کہلاتا ہے۔ بلے شاہ کی شاعری سادہ، مترنم، بے باک اظہار اور لوک استعاروں سے مزین ہے۔ بلے شاہ نے کافی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی اپنا کلام قلمبند کیا ہے۔ آپ کے صوفیانہ افکار اور نظریات آج بھی زندہ ہیں، اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دنا دا میلا دنیا، پھر مٹی دی ڈھیری۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے ایک راک بینڈ جنون نے اپنی نظمیں بلّہ کی جان اور الف پیش کی۔ 2004 میں ہندوستانی موسیقار ربی شیرگل نے اپنی پہلی البم ربی میں کلاسیکی نظم بلّہ کی جانا کو ایک راک اور فیوژن گانے میں تبدیل کیا۔ یہ گانا 2005 میں ایک چارٹ ٹاپر تھا، جس نے البم کو 10,000 کاپیاں فروخت کرنے میں مدد کی، اور ہندوستان اور پاکستان دونوں میں بے حد مقبول ہوا۔ دمادم مست قلندر شہباز قلندر کے اعزاز میں لکھی گئی ایک قوالی بلے شاہ کی مقبول ترین نظموں میں سے ایک ہے، اور اسے اکثر ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پیش کیا جاتا ہے۔ دمادم مست قلندر ایک روحانی صوفی قوالی ہے جو سندھ کے سب سے زیادہ قابل احترام صوفی بزرگ لال شہباز قلندر
سہون شریف کے اعزاز میں لکھی گئی ہے۔ نظم کی ابتدا نامعلوم ہے کیونکہ 1950 کی دہائی سے پہلے کی کوئی ریکارڈنگ یا تحریری دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ تاہم سہون میں لال شہباز قلندر کے مزار کے ارد گرد کی داستانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل نظم شروع میں 13ویں صدی کے صوفی شاعر اور 13ویں صدی کے صوفی شاعر امیر خسرو نے لکھی تھی۔ پھر 18ویں صدی میں بابا بلے شاہ نے اس میں مزید ترمیم کی۔ اس نظم میں سہون کے قصبے کا حوالہ بھی شامل ہے اور لفظ لال سے لال شہباز قلندر کو ایک نوجوان افسانوی یا ان کی روبی چمک یا ان کا سرخ لباس کہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بابا بلے شاہ نے قوالی کو بالکل مختلف رنگ دیا۔ شہباز قلندر کی تعریف میں آیات کا اضافہ کیا اور اسے سندھی ثقافت کا ایک بڑا رنگ دیا۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مشہور گلوکاروں نے آپ کا کلام بے انتہا گایا اور مقبولیت حاصل کی، جن میں نور جہاں، استاد نصرت فتح علی خان، آبدہ پروین، صابری برادران، وڈالی برادران، ریشما اور رونا لیلا جیسے نام شامل ہیں۔ 2009 سے لے کر 2018 تک کوک اسٹوڈیو کے مختلف سیزنز میں بڑے بڑے مشہور فنکاروں نے بابا بلے شاہ کا کلام پیش کیا، جن میں حدیقہ کیانی، علی ظفر، احمد شہزیب، عمیر جسوال جیسے نام شامل ہیں۔ سیزن 12 میں حدیقہ کیانی نے ڈاچی والے گانے میں بلّہ شاہ کی آیات استعمال کی اور بے پناہ شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ بابا بلے شاہ کا کلام ہندوستانی فلموں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ 1973 کی فلم بابی کا گانا بے شک مندر مسجد توڑو بلے شاہ یہ کہتا ہے سے شروع ہوتا ہے۔ بلے شاہ کے کچھ اشعار بشمول تیرے عشق نچایا کو بالی ووڈ کے فلمی گانوں میں ڈھال کر استعمال کیا گیا ہے۔ 1998 کی بالی ووڈ فلم دل سے میں سب سے زیادہ مقبول گانوں میں سے ایک چھیاں چھیاں دراصل مقبول بلے شاہ کلام تیرے عشق نچایا تھیا تھیا کا ایک گانا ہے۔ اس فلم میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان اور ملائکہ اروڑا نے کام کیا۔ اس گانے کو اے آر رحمان نے کمپوز اور پروڈیوس کیا تھا۔ گیت نگار تھے گلزار۔ پاجی یہ بتاؤ کہ تھیاں تھیاں کر کے کوئی پوئم تھا پنجاب میں ہم نے سنا، تو یہ تھیاں تھیاں سے چھیاں چھیاں کیسے ہوا؟ So when I met Mr. A.R. in Chennai, وہ بولے کہ کوئی صوفی کلام سنائیے، تو میں نے بابا فرید و پیر بابا بلے شاہ صاحب کا یہ کلام سنایا، کہ پڑھ کے سنایا، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا۔ He said, please explain me the entire thing۔ میں کوئی اتنی انگلش میں کہاں سے لے کے آؤں یار؟ تو وہ پھر بعد میں نے ان کو جب سنایا تو then he loved this concept۔ تیرے عشق نچایا کر تھیا کر تھیا 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 کر تھیا 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 کر تھیا 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 عشق ڈیرا میرے اندر کیتا بھر کے پریم پیالہ پیتا آجا سجنا آجا سجنا نہیں تو میں مر گئی ہوں۔ تھیا 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 گر تھیا 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 میرا نغمہ نغمہ چھیا 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 چل 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 چھیا 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 سارے عشق کی چھاؤں چل چھیا چھیا سارے عشق کی چھاؤں چل چھیا پاؤں جنت چلے چل چھیا چھیا پاؤں جنت چلے چل چھیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلے شاہ کے نظریات کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا فائدہ اٹھایا اور
روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو، جس نے فلم روٹی کپڑا اور مکان کو متاثر کیا اور عام عوام میں ایک مقبول لیڈر کے طور پر ابھرے، اور جو بالآخر پاکستان کے نویں وزیر اعظم بنے۔ فروری 2006 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب یونیورسٹی میں ایک کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بلے شاہ اور دیگر صوفی نہ صرف مبلغ تھے بلکہ سماجی تاریخ کے مورخ بھی تھے۔ مارچ 2013 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی جانب سے نے قصور میں یادگار بابا بلے شاہ کا افتتاح کیا۔ 2015 میں کرکٹر سے سیاستدان بنے عمران خان سابق وزیر اعظم نے بلے شاہ کو ہمارے علاقے کا عظیم صوفی متاثر کن ورثہ قرار دیا۔ وہ بابا بلے شاہ جنہیں اپنے ہی شہر قصور میں 2 گز زمین نہ ملی، 2012 میں پنجاب کی حکومت نے صوبائی دارالحکومت لاہور کی ایک اہم سڑک کا نام بدل کر ان کے نام سے منسوب کر دیا، بلے شاہ روڈ۔ 2021 میں حکومت پاکستان نے ملک میں ایک سڑک کے لیے ان کے نام کی منظوری بھی دی۔ قصور میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جسے بلے شاہ کالونی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قصور میں ایک سڑک کو بابا بلے شاہ روڈ کہا جاتا ہے۔ لاہور رنگ روڈ پر ایک روڈ وے جنکشن کو بلے شاہ انٹرچینج کہا جاتا ہے۔ 2023 میں قصور کے ایک سرکاری ہسپتال کا نام تبدیل کر کے بابا بلے شاہ ہسپتال رکھ دیا گیا۔ بلے شاہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ 2003 سے بھارت میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور تعلیمی ادارہ بلے شاہ لاء کالج پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ قصور میں کام کرتا ہے۔ 2007 میں پاکستانی سینیٹر چودھری منظور احمد نے قصور میں بلے شاہ یونیورسٹی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ 2023 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قصور میں بلے شاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام کے لیے آسیہ عظیم کی تجویز کردہ ایک بل منظور کیا۔ یہ تو تھی پنجابی کے سب سے عظیم اور بڑے شاعر کی سوانح حیات۔ لیکن ہم ایک بار پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنی اگلی پوڈ کاسٹ میں، جس میں ہم بابا بلے شاہ کے کلام پر بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے ان کی قافیوں پر اور ان کا ترجمہ اردو میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، سننا نہ بھولیے گا۔ ایک بار پھر سفر ود صدف فاروقی۔ نہ ہندو نہ ترک پشوری، نہ میں پیٹ میں تبدہ پایا، نہ میں آدم حوا جایا، نہ کوئی اپنا نام ترایا۔